السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج دوسری مرتبہ غالباً آپ کے اس علاقہ منگوال میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دلی مسرت ہوئی آپ احباب کا ذوق دیکھ کر، شوق دیکھ کر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں بالعموم تحریک خدام اہل سنت والجماعت منگوال، اور بالخصوص جن احباب نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، اس خوبصورت پروگرام کو منعقد کرنے میں کوشش و کاوش کی، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کی اس جامعہ مسجد کے امام و خطیب جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالقدوس صاحب، دیگر جتنے بھی علاقہ بھر کے مقتدر علماء کرام، حفاظ کرام اور سامعین حضرات تشریف لائے، اللہ پاک آپ کا آنا میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ واعظ بھی سن چکے، نعتیہ کلام بھی سن چکے، انشاءاللہ میرے بعد بھی ملک پاکستان کے مشہور خطیب آپ کو بیان سنائیں گے۔ میں اپنی بات کا آغاز کروں اس سے قبل آپ تمام احباب ثواب کی نیت سے حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھیں۔ سبھی احباب درود شریف پڑھیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم چناب کھلتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم چناب کھلتے ہیں، درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر حضور کی ذات پہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید ولد آدم و خاتم الانبیاء و علی آلہ المجتبی و علی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحق ینطق علی لسان عمر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ شروع او دینا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا۔ شروع او دینا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا، جو لا ریب پھلاں تے کلیاں دا ربے، جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا ربے، خلیل ذبیح تے موسیٰ کلیم، او سارے کریماں تو وڈا کریم۔
خلیل ذبیح شروع او دے نا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے اسارے میں حل کرنا چاہنا جو لا ریب پھلاں تے کلیاں دا رب جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب خلیل ذبیح تے موسیٰ کلیم او سارے کریماں تو وڈا کریم جیڑا اونو لبھے ضرور اونو ملدا او دے حکم دے باجو پتہ نہیں ہلدا او دی شان اکلاں تو بہتی برائے مثل جیندی کوئی نہیں او میرا خدا ہے پانی او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکدا ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکدا خدا یا تیرے راز انسان کی سمجھے تیرے ناز و انداز ناداں کی سمجھے تو پتھر چو چشمے چلا جان دائیں تو دریا نو صحرا بنا جان دائیں پیغمبر دی بولی لوا جان دائیں تے مچھلی دے پیٹچ بچا جان دائیں تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا تیرا ذکر کردہ اے قرآن پیارا کی میں راز سمجھے انسان بیچارہ کدے کان کیتے اسارا کھلارا اچانک ندائی خاموش ہو جا نظر نیمی کر لیتے ہاتھ بن کھلو جا اسارا کھلارا میں جس کان میں نو کہنا نہ پوے اسارا کھلارا میں جس کان کیتے اونو میں دو جگ دا سلطان کیتے میں پہلے محمد دا سامان کیتے تے مڑ اپنے ہومن دا اعلان کیتے میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے تے مڑ اپنے ہومن دا اعلان حبیب اپنا دنیا تے نگران کیتا ہے میں اے مومنہ اتے احسان کیتا ہے حبیب اپنا دنیا تے نگران کیتا ہے میں اے مومنہ اتے احسان کیتا ہے میں اے مومنہ اتے ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے ارادہ بھانپ کر میرا کریم اللہ ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا میری خواہش کو لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا زبان کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے کبھی بنجر زمین کی محبت نال سنو گے تو مزہ آئے گا نا کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے کسی کو رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے ایتھے میں چیک کرنا ہے عدو عائشہ کو شان عدو عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے زندہ عدو کہتے ہیں دشمن کو عدو عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے شعر میں بالکل مٹھا پڑھ رہا ہوں منگوال والوں تے تواڈی سبحان اللہ اور نہیں تے شامیانے تک تو جانی چاہیے نا خدا عورت پہ پردہ فرض کرنے کے لیے شائم خدا عورت پہ پردہ فرض کرنے کے لیے شائم عمر کی رائے کو آیت بنا کر بھیج دیتا ہے عمر کی رائے کو آیت ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں حسنین کے نانا کا کھاتے ہیں صدقہ خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں پڑھئے نعت انہی ڈھلی زبان اللہ چنگے دی ہر چنگئی کو چولن ثوابے جیویں کے روزہ رکھن تے کھولن ثوابے امیں تے چپ ہے چنگی میں بھی منیندہ ہاں اللہ نبی دے ذکر چ بولن ثوابے میں نعت کا آغاز کر رہا ہوں اور
سید زادے کی لکھی ہوئی نعت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی علیہ رحمہ وہ لکھتے ہیں نعت کیا کہتے ہیں اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے بزرگ دعا دیں گے نوجوان داد دیں گے کہہ رہا ہوں اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں سلام ہے ان کو جو نعت سن کے خوش ہو رہے ہیں سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں او دے حسن دا پر تو شمس کمر او دے متوالے صدیق عمر کی جن و بشر کی شاہ و گدا ڈٹھی جسوی نصیر اے شان خدا اڈے ہوش تے موہوں بول پیا کی اسا چمن چمن پھل ویکھے نے مہوش تے ہسی کل ویکھے نے اسا تارا تارا ویکھ لیا چندا لشکارا ویکھ لیا ہند سندھ پنجاب بھی ڈٹھا ہے سورج تے صحاب بھی ڈٹھا ہے سب شکلاں اکھ وچ بڑیاں نے ہوراں دیاں صفتاں سڑیاں نے سب غزلاں نظماں پڑھ بیٹھے اسا حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے یعقوب دا جانی سنیا ہے یوسف کنعانی سنیا ہے گل کیتے بعد نہیں رہنے کھا قسم خدا دی کہنے او کتے اے دل سکدا ٹک بھی نہیں سرکار جے آتا ایک بھی نہیں فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شہد ابھی اتشایا نہ ہوندا نہ عرش و فرش نہ چنتارے شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوراند کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختان تے تاجاند سلطان ہوندے محلاند مالی نہ دربان ہوندے کسے نو نہ ملدی اتھا زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری اور کسے شہد ابھی اتشایا نہ ہوندا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوندا کسے شہد ابھی اتشایا نہ ہوندا جو رب نے محمد اور بولو جو رب نے محمد ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے جسے جو ملا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا نسبت عظیم بنا دیتی ہے جوتا آپ کے پاؤں میں بھی ہے میرے پاؤں میں بھی ہے ہمارے پاؤں میں جوتا آنے کے بعد وہ اتنی ذلیل شے بن جاتی ہے کسی کو مارنا تو دور رہا اگر دکھا بھی دیا جائے اگلے بندے کی توہین ہو جاتی ہے اگر یہی جوتا پیغمبر کے قدموں میں آ جائے تو عرش کی زینت بن جاتا ہے نسبت عظیم بنا دیتی صحابہ کو نسبت حضور سے میں گل شروع کر لیجئے ہن جنی دیر تک تسی سنی انی دیر تک سنا دیاں گے تو میں عقیدے دی گل کرنے دا عادی ہاں الحمدللہ ڈنڈی عقیدے چ کوشش کری دیئے کہ نہ ماری جائے تے جے بیٹھے ہوئے تے مارن بھی نہیں دے دی صحابہ کو نسبت حضور سے اہل بیت کو نسبت ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کی ذات تمام نبیوں سے اعلیٰ اور سنی اسے کہتے ہیں جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرے سنی کسے کہتے ہیں گل حیدر قرار دی آوے تے راضی سنی ہوئے گل یار غار دی آوے تے راضی سنی ہوئے گل نبیاں دی آوے تے راضی سنی بولن جی سنی بیٹھے ہوتے راضی جے گل نبیاں دی آوے تے راضی سنی ہوئے گل یار غار دی آوے راضی سنی ہوئے گل حیدر قرار دی آوے تے راضی سنی ہوئے جنہوں نبی اپنی گود چ بٹھان سنی انہاں نوں بھی سلام پیش کر دینے تے جیڑا حضور نوں اپنی گود چ سواوے سنی او دا بھی حیا کر دینے حضور جنہوں اپنے کندیاں تے چکن تے مدینے دی گلیاں چ ٹرن سنی انہاں دا بھی حیا کر دینے تے جیڑا حضور نوں ہجرت دی رات موڈیاں تے چا کے ٹرے سنی او دا بھی حیا کر دینے ارے جو حضور کے دولے حضور کے دروازے پہ دولے بن کے آئے
جائیں سنی ان کا بھی حیا کرتے ہیں، اور جن کے دروازے پہ حضور خود دولہے بن کے جائیں سنی ان کا بھی حیا کرتے ہیں۔ سنی اسے کہتے ہیں جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرے۔ جیسے میرے نبی کی ذات تمام نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہے، ایسے میرے نبی کی ازواج بھی تمام نبیوں کی ازواج سے اعلیٰ و افضل ہے۔ عقیدہ سنو، جیسے ہمارے نبی کی ذات تمام نبیوں رسولوں سے اعلیٰ و افضل، ویسے میرے نبی کی اولاد تمام نبیوں کی اولاد سے اعلیٰ و، جیسے میرے نبی کی ذات تمام نبیوں سے اعلیٰ و افضل، ویسے میرے نبی کے صحابہ بھی تمام نبیوں کے صحابہ سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ جیسے میرے نبی جیسا نبی کوئی نہیں، میرے نبی کی اہل بیت جیسی اہل بیت کسی کی نہیں، میرے نبی کی اولاد جیسی اولاد کسی کی نہیں، میرے نبی جس جانور پہ سوار ہو اس جانور جیسا جانور کوئی نہیں، میرے نبی کے قدموں میں جو نالین آئے اس نالین جیسی نالین کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہاں رک کیوں جاتے ہو، آگے بھی تو کہو نا، جس نبی کی اولاد جیسی اولاد کوئی نہیں، جس نبی کی اہل بیت جیسے اہل بیت کوئی نہیں، اس نبی کے صحابہ جیسے صحابہ بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو، اینا اسلام نو انج پالیا ہے جی میں گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پالدا ہے۔ چور چوری کرے ہاتھ کٹو، خطیب جھوٹ بولے زبان کٹو، حوالے دا ذمہ دار میں ہاں، حدیث دا ذمہ دار میں ہاں۔ میرے نبی فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو، انہاں اسلام نو انج پالیا جی میں گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پالدا ہے، جی میں گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پالدا ہے۔ تانوں تواڈے ابے پالیا، مینوں میرے ابے پالیا۔ اگر پتر پل کے وڈا ہو کے جوان ہو جائے تے پھر بھونکی اپنے پیو نو، تے بندے آکھدے نے جائیں پالیا اونوں بھونکدا ہے، جائیں پالیا اونوں بھونکدا ہے، جائیں پالیا اونوں بھونکدا ہے۔ اے اپنے ابے دا کچھ نہیں لگدا، او جننے پالیا اونوں بھونکدا ہے، اے اپنے ابے دا کچھ نہیں لگدا۔ تے جڑا کلمہ پڑھ کے ابو بکر عمر نو بھونک کے او اسلام دا کچھ نہیں لگدا۔ جڑا پل کے ابے نو بھونکے وہ ابے دا کچھ نہیں لگدا، جڑا کلمہ پڑھ کے صحابہ نو بھونکے اسلام دا، او اسلام دا۔ ایک بندے نے میرے کو لایا تے آکھن لگا جی ساڑیاں کتاباں چ لکھے ہے جتھے حضرت حسین دا روضہ ہے نا، او دے 40 میل دے آلے دوالے جنیاں قبراں نے سارے بخشے ہوئے تے سارے جنتی۔ میں کہا تو گل بڑی تھوڑی کیتی ہے، تو 40 میل آنا ہے، تو 400 بھی آکھیں تو سنی منن نو تیار ساڑا ہے۔ زیدی تھوڑیاں تے عام بندے دی قبر حسین ہے، تو 40 آنا ہے تو 400 بھی آکھیاں دا میں مان لانا سی، حسین دی قبر ہے۔ میں کہا اے دس حسین دا مقام زیادہ یا حسین دے نانے دا مقام زیادہ ہے؟ آکھے جی حسین نو تو عظمت ملی بھی حسین دے نانے دی وجہ تو، جب میں کہے نواسے دی قبر نال 40 میل تک لوگ بخشے جانتے جنتی ہو جانتے، جڑے ستے بھی نال ہمیں جڑے نانے دے نال ستے ہونے او جنتی نہیں۔ حضور دی سیدی سے حضور نے فرمایا من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جڑے میرے امتی نے میرے قبر دی زیارت کی تھی او جنتی ہے، میں او دی شفاعت کرساں۔ جڑا صحیح العقیدہ حضور دا امتی جا کے حضور دی قبر دی زیارت کرے، حضور نے فرمایا میں او دا ضامن۔ آج 1500 سال بعد منگوالی چو کوئی بندہ عمرہ کرنے جاوے تے اے میں باروں دوروں روزے نو تک لوے تو حضور فرماندے نے میں ضامن تے جڑے 1500 سال تو روزے تے وچ ستے نے انہاں دی عظمت کنی ہوئے گی، انہاں دی شان کنی ہوئے گی جڑے ستے ہی روزے دے وچ ہیں۔
پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے، پھر بعد محمد کے وہ سردار بنا ہے۔ جا کھول کتابیں یہی تحقیق کہے گی، تو جو کہے دنیا اسے صدیق کہے گی، تو جو کہے دنیا۔ اور حضور نے فرمایا اللہ نے، علماء بیٹھے نے، میں علماء گل کر رہا ہوں، کچھیاں گلاں نہیں ہیں نا، ایویں گلاں نہیں ہوندیاں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، پوری دنیا جا رہی ہے، صاحب علم بیٹھے ہو، اہل ذوق بیٹھے ہو۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مینوں اے اعزاز بخشیا ہے، اور ایک روایت اے بھی آندا ہے کہ میں اللہ کو مانگ کے اے اعزاز لے آئے کہ جنہوں میں رشتے دیتے او بھی جنتی، جنہاں دے کولو لائے او بھی جنتی۔ حضور دے 4 یار دوواں کولو حضور نے رشتے لائے، خلفائے راشدین دی گل کر رہے ہیں، تے دوواں نو حضور رشتے دیتے۔ ابو بکر کولو حضور نے رشتہ لیا، ابو بکر بھی، عمر کولو لیا، عمر بھی، تے حضرت علی نو دیتا رشتہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا رشتہ دیا۔ تے علی بھی، میں کہا بریک کیوں لائی، جس علی نو ایک دی دیتی او علی بھی جنتی، جس عثمان نو 2 دھیاں دیتیاں عثمان بھی جنتی ہے۔ آنکھ ایک نہیں کھولو، 2 میں کھولو، ایک آنکھ کھولن نال کام نہیں بننا بابا جی۔ اگر جی اہل بیت دی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے اہل بیت دا، میں کہ انکار کہیں کیتا ہے؟ جیڑا اہل بیت دا شان نہ مننے ہوتا بے ایمان ہے، جیڑا آل رسول نہ مننے ہوتا منافق ہے، ہوتا بے ایمان ہے، ہوتا ایمان ہی کوئی نہیں۔ اکھے دیکھو نا درود پڑھو، درود، میں کہ جی پڑھئے، اکھے پڑھو نا درود، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ درود اچھ آل دا نا ہے، صحابہ تا کوئی نہیں۔ اے بولے بالے سنیا نو سوال اکثر چوکاں ہو جاندہ ہے، چوکاں سوال کر دیں، آل تا کوئی نہیں، آل دا ہے، صحابہ تا کوئی نہیں۔ درود اچھ آل نالے صحابہ، آل دا مقام زیادہ ہے۔ میں کہ جس گنبد خضرہ حضور جا کے سلام کرنا ہے، اتھے نبی کلہ تے نہیں سوتا، ابو بکر بھی نالے، عمر بھی نالے۔ میں کہ حضور نو پتہ سی کچھ بدبخت ایسے آنگے جیڑا مینو میری آل تو جدا کرنگے، حضور نے نماز اچنار رکھ لیا۔ حضور نو پتہ سی کچھ بدبخت ایسے بھی آنگے جڑے میرے تو میرے صحابہ نو جدا کرنگے، حضور نے روزے چنال رکھ لیا۔ میں کہ جڑا درود چنال اونا نو بھی منو، جڑے روزے چنال اونا نو بھی منو، سنی تیرے عقیدے نو سلامے، جڑے درود چنال اسی اونا نو بھی مننے ہیں، جڑے روزے چنال اسی اونا نو بھی مننے ہیں۔ جڑے درود چنال اسی اونا نو بھی مننے ہیں، جڑے روزے چنال اسی اونا نو بھی مننے ہیں۔ کیا کہنے سیدنا صدیق اکبر دی شان دے جدہ مقتدی عمر ہوئے، آئے عمر دینا تے ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ۔ میں نے انہاں آکھا جی تو ذرا نا ہولے ہولے بیان کرنے، ہاتھ ہولے رکھنا جی، تو ساڑھے مہمان اجے اور آ رہے ہیں تو تسی ہولے ہولے جڑنا جی عوام نال۔ اور ویسی میں جانا جدو بندہ گل کرے تے بزرگاں نو سمجھ آنی چاہی دیئے تے گل دی وانڈ ہونی چاہی دیئے۔ شیر بھی میں سنا سا تے شیر الحمدللہ میں نے چوکھے آندہ نے میں سنا سا، اے 2-4 گلاں سنو تے محبت نال سنو، پھر پتہ نہیں زندگی ہوندی ہے کہ نہیں، ملاقات ہوندی ہے کہ نہیں۔ میں گل کر رہا سا، ابو بکر او جوان ہے جدہ مقتدی عمر ہے۔ حضور نے فرمایا عمر او جوان ہے جدی زبان تے بھی حق ہے، جدے دل چ بھی حق ہے۔ عمر او جڑا مرید مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ تے عطائے خدا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر او جوان ہے جدے سائے تو شیطان نہ صدا ہے،
شیطان نسدا ہے جس چوک وچ عمر ہوے شیطان اوتھے نہیں، جس گلی وچ عمر ہوے شیطان اوتھے نہیں، جس گھر وچ عمر ہوے شیطان اوتھے نہیں، جس مسجد وچ عمر ہوے شیطان اوتھے نہیں، جس مسجد مینوں ہن پتہ لگا اے مسجداں کیوں نہیں بناندے، جس مسجد وچ عمر ہوے شیطان اوتھے نہیں، تسی چپ کر جو، جس مسجد وچ عمر ہوے شیطان اوتھے نہیں۔ میں آکھیا حضور منگیا حضرت عمر نو اسلام دی عزت واسطے، اسلام دی عزت واسطے، اسلام دی ہن جتھے جتھے عمر دا احترام ہوئے گا اوتھے اوتھے اسلام ہوئے گا۔ اسلام کی عزت کے لیے مانگا نا حضور۔ اب ظاہری سی بات ہے جہاں اسلام ہوگا وہیں عمر کا احترام ہوگا، تو جتھے اسلام نہیں ساڈی انہاں دے نال گل ہی نہیں، وہ جڑے اسلام ہی نہیں تو پھر گل کیا کرنی انہاں دے نال۔ جہاں عمر کا احترام ہوگا وہیں اسلام ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہیں عمر کا احترام ہوگا۔ اور اولیاء کرام نے وظیفہ دسے، عاملین نے آکھیا کہ ڈراونے آمدے ہوئے نا خواب، بندے نو گندے خواب آندے ہوئے تے بچہ خواب اس ڈردہ ہوئے تے عمل کرو وظیفہ کیڑا، سینے تے لکھو نام عمر، سینے دے اتے نام عمر لکھو تو فرمایا کیا ہوئے گا، جو سینے دے اتے نام عمر لکھو گے تے بچہ ڈرنو ہٹ جائے گا، گندے خواب آنے ہٹ جان گے، خواب شیطان آنا ہٹ جائے گا۔ او سنیو غیور سنیو تو اڈے حوالے جملہ کر کے جا رہے ہیں، تو اڈی مرضی بولو نہ بولو، اور جس سینے دے اتے عمر لکھیا ہوئے، جس سینے دے اتے عمر لکھیا ہوئے، جس سینے دے اتے عمر لکھیا ہوئے، شیطان ہو دے نیڑے نہیں آندا، تے جنہ سنیاں دے سینے دے وچ عمر ہوئے۔ نام نبی آنے لگا جب سے زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، ابلیس کی کیا مجال، شیطان کی کیا مجال، اور کمینے کی کیا مجال، گھس جائے میرے گھر میں، نام عمر لکھا ہے میرے مکان پر۔ جیڑا عمر ستیاں ایڈا کام آندہ ہے، اللہ جان دے جاگدیاں کنہ کام آندہ ہوئے گا۔ جیڑے عمر دا نا ہی نا دہشت اللہ ہے تے حیبت اللہ ہے، اللہ جاندہ ہے، اللہ جاندہ ہے۔ جدو عمر و مدینے دی گلیاں چٹردہ ہوئے گا تے وہ دی حیبت دا عالم کی ہوئے گا۔ عمر و جوان ہے، عمر و جوان ہے، جدو سائے تو شیطان بھی نشدہ ہے۔ میں کہ فاروق اعظم مقتدی حضرت ابو بکر صدیق دے، ابو بکر صدیق ہوئے جدہ مقتدی مولا علی ہے، جدہ مقتدی حضرت حسن ہے، جدہ مقتدی حضرت حسین ہے، اور عمر ہوئے حضور فرماندن اللہ نے 2 وزیر میرے رکھے آسمان تھے، تو 2 وزیر دیتے میں نے زمین تھے، لی وزیران فی السماء والارض، 2 وزیر آسمانوں پہ اور 2 وزیر، اور وزیر ہوتے ہیں بادشاہ کے۔ آج تو میں شان اہل بیت سنانی ہے، کچھ کو سبحان اللہ۔ وزیر کے دے ہوندے نے بادشاہ۔ حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے زیادہ وزیر مجھے دیے ہیں، کیونکہ میری سلطنت زیادہ تھی، میری حکومت زیادہ تھی، اس لیے وزیر بھی مجھے زیادہ دیے۔ 2 وزیر آسمانوں پہ، 2 وزیر زمین پہ۔ جو آسمانوں پہ 2 وزیر، ان میں ایک کا نام جبرائیل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے۔ جو 2 زمین پہ وزیر، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام فاروق اعظم ہے۔ اور ایتھے چلو عقیدے دی گل آ گئی تے کیتی جاواں، جبرائیل بھی زندہ، میکائیل بھی ہن بھی زندہ، تے حضرت فاروق اعظم شہید تے قرآن آدھا ہے شہید بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق دی وفات ظاہری طور تے شہادت دی موت نہیں، طبی موت ہے، لیکن محققین نے کتاباں لکھیا ہے تحقیق کر کے
کہ ایک طرح دی حضرت ابو بکر صدیق دی وفات بھی شہادت دی موت کیوں غار سور دے اندر جڑے سپ نے آپ نو دسیا سی بعد وچ اس زہر دی اثر دی وجہ تو آپ دی موت واقع ہوئی تے علماء کرام نے کتابہ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دی وفات نو بھی شہادت دی موت قرار دیتا۔ میں کہ جس نبی دے وزیر جبرائیل ہوئے، میکائیل ہوئے، ابو بکر ہوئے تے عمر ہوئے، جبرائیل بھی زندہ، میکائیل بھی زندہ، حضرت ابو بکر بھی زندہ، حضرت عمر بھی زندہ۔ اوے مولوی تینوں سمجھ نہیں آئی، جس نبی دے اجے وزیر زندہ نے او بادشاہ کی میں مار سکتا ہے؟ تبھی تو ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، شمان میں رہ کر بھی کھاروں میں پھول زندہ ہے، عقیدہ حیات النبی دلوں میں سجا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ارے ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ بولو بولو تے حکومت اصول ہے جتھوں تک صدر دی صدارت رہندی ہے اتھوں تک وزیران دی وزارت رہندی ہے۔ تسی تک لو صدر آصف علی زرداری آئے، جدوں تک صدر دی صدارت رہی وزیران دی وزارت رہی، صدر گئے وزیر بھی نال گئے، پھر جناب محترم قبلہ نواز شریف صاحب آئے، جدوں تک صدارت رہی وزیران دی وزارت رہی، اے گئے تے وزیران دی وزارت بھی گئے، تے جڑے ہون نے اللہ ہی خیر کرے پتہ نہیں کتھوں تک عذاب بن کے ساڑھے دیراندے نے، جدوں تک اے رہن گے صدر دی صدارت بھی رہے گی وزیران دی وزارت بھی رہے گی۔ میں کہ سنیے اصول ہے، جب تک صدر کی صدارت رہتی ہے وزیروں کی وزارت رہتی ہے، یا تو یہ بتا مصطفیٰ کی صدارت ختم ہو گئی، مصطفیٰ کا زمانہ ختم ہو گیا، نہیں تو پھر چن قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی میرے نبی کی صدارت رہے گی۔ جب تک میرے نبی کی صدارت رہے گی ابو بکر عمر کی وزارت بھی رہے گی۔ جب تک حضور کی صدارت رہے گی ابو بکر عمر کی وزارت بھی۔ تو انہوں پتہ ہے روضہ رسول دے اندر ایک قبر دی جگہ آجے بھی باقی ہے۔ میں علماء کرام کو پوچھیا سائیں میں پڑھے آئے قبر دی جگہ رکھی گئی، کیوں رکھی گئی؟ فرمایا جدو قیامت قریب آئے گی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آن گے، اونا دا انتقال ہوئے گا، اونا نو روزہ دے اندر دفن اتان جگہ رکھی گئی۔ اور حضور نے فرمایا کل قیامت علیہ دن سب تو پہلے میری قبر کھلے گی، ثم ابو بکر ثم عمر، اس تو بعد ابو بکر اٹھن گے، اس تو بعد عمر اٹھن گے، میدان معاشر لگا ہوئے گا تے میں نقشہ پیش کر لیاں، تسی جے سمجھ آ جائے تے بول جانا۔ اور میدان معاشر ہے، حضور نے فرمایا ساریاں تو پہلے میری قبر کھلے گی، ثم ابو بکر ثم عمر، پھر ابو بکر دی کھلے گی، پھر عمر دی کھلے گی۔ میدان معاشر ہے، اگے اگے حضور، پیچھے ابو بکر ہے، پیچھے عمر ہے، پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آندے نے۔ اور میں کہہ دیکھتے صحیح شان کل قیامت والے دن بندے اکھاں کھول کھول کے پوچھن گے اے بندے کون نے جنہاں دے اگے بھی نبوت ہے پیچھا بھی نبوت ہے۔ ایسا پروٹوکول، اگے بھی نبوت چل رہی ہے تے پیچھے بھی۔ اور دیکھیں یہ وہ غدیر خم کے موقع پر حضور نے سب صحابہ کو جمع کیا تو حضرت علی کا ہاتھ پکڑا تو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں کہا الحمدللہ حضور نے فرمایا تھے اسی منے ہے۔ میں کہا پھر ایک آنکھ نہ کھول دو میں کھول، میں کہا جی ایتھے اگر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا حضور علی کو خلافت دے گئے، جب ہاتھ پکڑ کے اشارہ کر دیا اور میں نے کہا جی اے حدیث ہے تو پھر اے بھی تا نبی دی حدیث ہے۔ صحابہ کرام دا مجمع لگ گیا ہے، حضور مجمع دے وچ داخل ہوئے نے، نال ابو بکر بھی ہے نال عمر بھی ہے، ایک ہاتھ چ ابو بکر دا ہاتھ ہے ایک ہاتھ چ عمر دا ہاتھ ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرے لے تکو، جدو صحابہ نے ویکھیا حضور نے دوواں یاراں دے ہاتھ چکے، ہاتھ چک کے فرمایا ہاکذا نبعث بیوم القیامہ، ہاکذا نبعث بیوم
یوم القیامہ میرے صحابہ تک لو جی میں سانو ہون یارانو کٹھیاں پیاوے دے ہو کل قیامت والے دن بھی میں کٹھے ہومانگے میں کہا جو اتھے ہاتھ چوک کے حضرت علی دی شان بیان کرنے دا یہ مطلب ہے کہ خلافت علی دیئے تھے میں کہا اتھے بھی تے حضور نے ہاتھ چاک دینے نا اچھی کو سبحان اللہ ساڑھا عقیدہ سا پکے ٹھکے سنیاں ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں بے ادبی کرے جو ولیاں دی اسا او بدمش شرابی نہیں بے عیب اندر جڑا عیب لبے اسا کیڑے ہو کتابی نہیں اور جڑی ہر تالے نو لگ جاوے اسا او شیطان دی چابی نہیں اسا پکے ٹھکے سنی دلیر ہندہ ہے سنی بہادر ہندہ ہے اور حضرت حسین دی عمر مبارک سی 56 سال ایک روایت جاندہ 56 سال 6 مہینے ایک روایت جاندہ 57 سال 56 سال دے سی حضرت حسین جدو گئے کربلا دا دے رہے حضرت حسین کربلا دے میدان کتنے دن دا دن دا اے نتیجہ نکلیا کوفیاں نے یزیدیاں نے ظالمہ نے حسین دے بچیاں نو بھی شہید کر دیتا میں کہا کوئی ایک واقعہ ایو جلایا ہو حسین 56 سال مدینے چرے ہیں صحابہ نے کنڈا بھی نہیں لگن دیتا دا دے رہے حسین دے بچیاں نو بھی شہید کر دیتا تے حسین 56 سال رہا مدینے تے او زندگی کائیں دسنی ہے ایدہ دیں دے ہوتے تو تسی 500 صفحیاں دی کتاباں لکھ چھڑیاں ایک شہادت دے تسی کتاب لکھ چھڑی علی اکبر دی شہادت دے کتاب لکھ چھڑی علی اصغر دی شہادت دے کتاب لکھ چھڑی اونو محمد دی شہادت دے کتاب لکھ چھڑی اور میں کہ ایک دن دی زندگی دے جدی ایک دن دی زندگی دے اتنا کتاباں لکھیاں نے تو 56 سال دی زندگی کون دسے گا انہوں نے پتا جب 56 سال علی دسنی پائے گی تو پھر دسنا پائے گا مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے حضرت فاروق اعظم نے بدری صحابہ نو حصہ مل رہا باقی صحابہ نو حصہ مل رہا اپنے پتر نو 500 روپیہ چاہیا مال غنیمت چو پتر نو دیتا حسنین کریمین آئے فاروق اعظم اٹھ کھڑے ہوئے جنت دے شہزادے آئے نے بابا جی تے فاروق اعظم اٹھ کھڑے 1000 روپیہ چاہیا حسن نو دیتا 1000 چاہیا حسین نو دیتا نال پتر کھڑا سی آدھا ہے ابا میں نہ تو بڑا جنگا بھی میں زیادہ لڑیاں میں نو 500 اینا نو 1000 میں نو 500 اینا نو 1000 میں نو 2 نمبری ہویا گل گھر جا کے ہویا تو گل کیوں کی تھی فرمایا پتر پھر گل کر صحابہ نے فرمایا ادھر ویکھو میرے پتر دی گل سنو کی پیاد ہے ابا میں جنگا زیادہ لڑیاں نے میں نو حصہ زیادہ ملنا چاہیے ہے میں نو 500 حسن نو 1000 میں نو 500 حسین نو 1000 فرمایا اگر حصہ برابر لڑیں جا حسن دی ماں فاطمہ ورگی ماں لے کے آ حصہ برابر لڑیں اے دے پیو علی ورگا پیو لے کے آ حصہ برابر لڑیں تے جا پھر حسن دے نانے مصطفیٰ ورگا نانا لے آ حصہ برابر لے جا فرمایا جدوں خاندان نہیں رلدا تو حصہ کی میں برابر دے وہاں آکے جی 56 سال دی زندگی دسنی پوے آتے پھر اے دسنا پمسی نا ہاں کہ نہ دسنا پمسی حضرت حسین ایک جنازے تو واپس آ رہے نال حضرت ابو ہریرہ نال نے حضور دے بڑے بزرگ صحابی ہیں کہ جدو بیٹھے نا درخت دے تلے حضرت حسین دے پیران تے جتی مبارک تے لگی ہوئی سی مٹی حضرت ابو ہریرہ نے اپنی لائی دستار شافہ لایا تے حضرت حسین دے پیران تے مارن لگے تے مٹی صاف کرن لگے حضرت حسین نے ہاتھ پکڑ لیا آکھیا چاچا اے کے پکڑ دیو اے کے پکڑ دیو میں نے شرمسار پکڑ دیو فرمایا نہیں میں نبی تو سنے آئے حضور نے فرمایا ہے حسن تے حسین دنیا تے میرے 2 پھول نے حسین تیری شان دا اینا لوکاں نو پتہ نہیں تے پتہ لگ جاوے تے تینو زمین تے ٹرن بھی نہ دے وین کہ میں نبی کو سنے ہیں میرے نبی فرمایا حسن و حسین ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا اے میرے 2 پھول نے بخاری شریف دی صحیح حدیث ہے ہما ریحانی من الدنیا حضور فرماندے نے میرے 2 پھول نے میرے
ایک مولوی تقریر کرتا سی کہ وہ آخر سی جنت دے 2 پھول نے. میں کہ انکار کوئی نہیں، لیکن حضور نے جنت دے 2 پھول نہیں آکھیا، فرمایا میرے 2 پھول نے، میرے 2 پھول نے. او پھول گلاب دا ہوئے تے خوشبو گلاب دی، پھول چنبیلی دا ہوئے تے خوشبو چنبیلی دی، جے پھول محمد دے ہون تے خوشبو بھی محمد دی آن دیا. پھول گلاب دا خوشبو گلاب دی، پھول محمد دا تو خوشبو بھی. تھک گئے ہو؟ میں ذکر حسین کرن لگا. ذکر حسین حضور نے فرمایا، صحابہ کرام فرماندے نے حضور دے وصال تو بعد جدوں بھی سانو حضور دے دیدار دی حاجت ہویا اساں علی دے دروازے تے جاندے سی. فرماندے سی علی ذرا حسن نو باہر کڈنا، اساں چہرہ مصطفیٰ ویکھنا ہے. ذرا حسین نو تے باہر کڈ، اساں چہرہ مصطفیٰ ویکھنا ہے. تساں شیشے دے سامنے اپنی شکل ویکھو، انج شیشہ کرو تو تانوں شیشے تہاڈی شکل نظر آوے. جناب اگر شیشہ ہو جائے دھندلا تو تانوں شکل صحیح نظر نہ آوے گی. شیشہ صاف کرو تو صاف تانوں شیشے شکل نظر آوے. میں آکھیا کیڈا ستھرا اللہ نے حسن و حسین نو بنایا، کیڈا صاف بنایا، جنہاں دے چہریاں دے وچوں شکل مصطفیٰ نظر آوے. ایڈا تا ستھرا اللہ نے بنایا کہ وے دے انہوں صحیح بخاری دی حدیث. حضرت مولا علی نکلے مسجد نبوی چوں، نال ابو بکر بھی نکلے. حضرت ابو بکر دا زمانہ نال حسن نے تے چکیا، چک کے موڈیاں تے بٹھایا، انج کر کے آدھے نے حسن تیرے تو میرا ابا قربان ہو جائے. آیا ہے تیرے تو میرا ابا قربان ہو جائے. اور میں کہ جڑا ابا قربان پیا کر دے وہ باغ کی میں کھا سکتا ہے؟ باغ کھا گئے. میں کہ سن صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے وہ، جے فرق صدیق غلامی اندر کوئی آیا ہووے ثبوت دے وہ، فتق دا پیسہ جے ذات اپنی تلایا ہووے ثبوت دے وہ. رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا. نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے اور باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا. نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا. میں ایک جگہ تے ہمیں شیر پڑھ جڑیا تھا، بابا کھڑا ہو گیا. اگر شاہ جی اونج تے آدھے نے سین پوری کائنات دی مالک ہے. سنیا جی سین پوری کائنات دی مالک، پوری کائنات دی مالک تے کائنات وچ باغ نہیں آندا. سین پوری کائنات دی مالک ہے تے کائنات وچ باغ نہیں آندا. ایک حدیث سنا دیا، میں حدیث سنان دا دیا سننا دوجی کو سبحان اللہ. حضور دا صحابی ہے، حضور دے پیچھے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے چھیتی نال گھر ٹر جاتا ہے، دعا نہیں منگدا. صحابہ کرام غور کردے نے. ایک دن حضور دی بارگاہ مقدمہ پیش کردے نے، یا رسول اللہ اے اپنا بھائی تواڈے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو صبح صبح چھتی چھتی ٹر جاتا ہے، تے کدی دے کولوں پوچھو نا کہ خیریت ہے نا. ایک دن حضور نے سلام پھیریا، سلام پھیرن تو بعد اٹھ کے جان لگا. حضور نے اشارہ فرمایا، اوتھے بہ گیا. حضور نے فرمایا ادھر آ بھائی، تو ساڈی دعا نو چھوڑ کے کتھے ٹر جانا ہے کہ خیریت ہے مجبوری؟ کہ یا رسول اللہ میرے گھر دے نال ہے یہودی دا گھر. یہودی دے گھر دے وچ کھجور دا درخت، او درخت جھکیا ہوا ہے میرے گھر دے اندر. تے وہ رات نو جڑا پھل ڈگدا ہے نا ویڑے دے اندر، میں صبح صبح چھیتی چھیتی تاں جانا کہ میرے بچے نہ اٹھن، او اٹھ کے پھل چک نہ لین، کھا نہ لین. تاں کر کے جا کے پھل کٹھا کردا تے وہ کٹھا کر کے یہودی دے حوالے کر دینا تاکہ میرے بچے یہودی دا حق نہ کھا لین، میرے بچے یہودی دا حق نہ کھا لین. او میں کیا حضور دے ادنے صحابی دا تقوی جڑا یہودی دا حق نہیں پیا کھاندا، او ابو بکر صدیق فاطمہ دا حق کی میں کھا سکتا ہے؟ مقتدی دا یہ مقام ہے، یہودی دا حق نہیں پیا کھاندا تے امام نبی دی دی دا حق کی میں کھا سکتا. اونج بڑے کہندے نہیں جی
حضرت فاطمہ دا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ میں کہ الحمدللہ اتنی شان، جبریل بھی فاطمہ دے در تے، میکائیل بھی فاطمہ دے در تے، اشرفیل بھی فاطمہ دے در تے، اسرائیل بھی زہرا دے در تے، نبی بھی زہرا دے در تے، حسن بھی زہرا دے در تے، علی بھی زہرا دے۔ پھر اتنا غلوف کر جاندے نے کہ خدا دی خدائی بھی زہرا دے گھر تے۔ میں کہ بوڈ نہیں مردا، شرم نہیں آندی، ساری خدا دی خدائی نو زہرا دے در تے ٹوری کھلائیں تے زہرا نو ابو بکر دے دربار وچ ٹوری کھلائیں۔ کوئی اس طلع حسین رہا سنیاں چ، میں جڑی گل کر رہے سی 56 سال حسین رہا تے دادیں رہا وہ دوئے ٹبر لے۔ 56 سال حسین رہا سنیاں چ۔ امام علی مقام جدو 9 محرم دی رات آئی اپنے سارے ساتھیوں نو جمع کیتا، جمع کر کے فرمایا میرے ساتھیوں تسی میرے نال آئے ہو، میرا تعاون کیتا جے، سفر دے ساتھی بنے جے، اے ہن آل محمد دے امتحان آ گیا ہے۔ میں حسین تواڈے تے راضی ہاں، اے چراغ جلدا پیا میں بجھا دیتا ہے، میں اعلان کرداں تواڈے وچوں جڑا جانا چاہے چلا جائے۔ میں حسین تواڈے تے راضی ہاں، کل قیامت والے دیانے نانے کولو حوض کوثر بھی لے کے دیاں گا، جڑا تواڈے وچوں جانا چاہندا ہے چلا جائے۔ میں حسین تواڈے تے راضی ہاں۔ حضرت حسین نے چراغ جلایا، ویکھیا اوے 72 دے 72 بیٹھے نے، ایک بھی نہیں اٹھیا۔ آپ نے پھر چراغ بجھا دیتا، پھر اعلان درایا جیڑا تواڈے وچوں جانا جائے چلا جائے۔ میں حسین تواڈے تے راضی ہاں، آل محمد جانے تے امتحان جانے تسی چلے جاؤ۔ آپ نے پھر چراغ جلایا تے گنے بندے اوے پورے دے پورے بیٹھے۔ آپ نے پھر چراغ بجھایا، پھر جلایا، پھر اومے دے اومے آپ پھر چراغ بجھان لگے۔ مسلم بن اوسجہ اسدی قبیلے کا یہ سردار جوان ہے، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا امام علی مقام آپ 1000 بار چراغ جلائیں، 1000 بار چراغ بجھائیں، ہم میں سے ایک بندہ بھی اٹھ کے نہیں جائے گا، ہم میں سے ایک بندہ بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، کیونکہ ہم کوفے کے غدار رافضی نہیں، مدینے کے وفادار سنی ہیں۔ ہائے نہیں، واہ حسین۔ جب امام علی مقام کو شہید کر دیا، حضور امام علی مقام کے بچے شہید کر رہے تو فوجی یزیدی فوج کے فوجی کہہ رہے تھے ہائے حسین بیعت کر لیتا تو بچ جاتا، ہائے حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا تو بچ جاتا۔ شمر کہہ رہا تھا ہائے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا تو نہ کٹتا۔ ہائے حسین اگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا تو آج بچے بچ جاتے، اگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہائے حسین تو آج بیویوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وہ دیکھو زینب کہہ رہی تھی واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین، تو نے یزید کی بیعت نہ کر کے خدا بھی منا لیا، مصطفیٰ بھی منا لیا۔ زینب کہہ رہی تھی واہ حسین، زینب کہہ رہی تھی واہ حسین، آج آسمان کے فرشتے کہہ رہے تھے واہ حسین، نجف سے بابا علی کی آواز آ رہی تھی واہ حسین، مدینہ سے نانا کی آواز آ رہی تھی واہ حسین، اماں فاطمہ کی آواز آ رہی تھی واہ حسین۔ کاج سارے کہو واہ حسین واہ حسین واہ حسین، تاکہ پتہ چل جائے ہائے حسین کہنے والے یزیدی ہیں، واہ حسین کہنے والے سنی ہیں۔ حسین حرم سے نکلا، علم اڑاتا، یزیدیت کے محل گراتا، حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ حسین ہم کو بتا گیا ہے، سبق یہ ہم کو سکھا گیا ہے، میرے اقرار کو بھی دیکھو، میرے انکار کو بھی دیکھو، اور جسے تیر چلاؤں تیر چلاؤ، جسے پیر بناؤں پیر بناؤ۔ ہمارا
عقیدہ ہے حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، نہ بحث کر نہ بحث ہے، حسین ایک معیار ہے، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد۔ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، کیا ملے گی جنت پیے گا کوثر، 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 ملے گی بابا جی ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ میں تو ہر جگہ کہتا ہوں ساڑی اسٹولے نال نہیں بڑھنی، اسی یزیدی نہیں، اسی حسینی ہاں، اسی حسینی ہاں۔ عدوِ ناداں بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا، یزیدیت کی یہ نسل تیری، حسین شہ مشرقین میرا، خدا کی رحمت میرا مقدر، خدا کی لعنت تیرا نصیبہ، مجھے تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین میرا، مجھے تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین تیری مرضی ہے، تو باز امیر من میں حسین کو، تو یزید کو، بامِ مومن دا امیر من میں حسین کو، تو یزید کو، بامِ مصطفیٰ دا وزیر من میں حسین کو، تو یزید کو، بامِ پیو بنا بامِ پیر من میں حسین کو۔ جو آج بڑا بڑا کرتے ہیں نا، یہ چپ کرو جی، سکوت کرو جی، یہ کرو جی، وہ کرو، میں کہے کڑی گال ہے جی، جو چیز برائی ہے برائی کو بتانا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں جی، یزید برائی ہے، ہاں اچھائی نہیں ہے، حسین اچھائی ہے، برائی کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے؟ اٹھاؤ اپنے اکابر کی کتابیں اٹھاؤ، پڑھو تو صحیح کیا لکھا انہوں نے۔ میں نے کہا دیکھو وکیل چھوڑو، دلیل چھوڑو، نہ باتوں باتوں پہ منہ چڑھاؤ، حسین کیا ہے یزید کیا ہے، نہ کوئی صحیفہ کتاب لاؤ، عدیم کا تو یہ فیصلہ ہے، ادھر ہی دو کربلا بناؤ، ہوں میں بطرف حسین آتا اور تم بطرف یزید آؤ۔ میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، حسین ہاسے حیا کا موسم، حصول حسن عمل کا بانی، حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی، حسین یاسے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی، حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی، حسین تیرا جو نام لکھوں تو زندگی کا پیام اترے، عرش سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے، حسین کا جو شباب لکھوں تو وجد کرتی پھرے جوانی، حسین کو جو حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی، حسین کو جو حسین لکھوں، آئے مصرہ تو ویکھو یار، تو اپنی زبان اللہ بھی ویکھو، حسین کو جو حسین لکھوں تو حسن پر ہے
ادے کون حسین؟ میں کہا میں بتاؤں، اپنے مونٹھیں تے چاہ کے جے کو نبی کھڈاوے حسین ہوندے، پکڑ کے جیندی انگل کو یارو نبی ٹراوے حسین ہوندے، جو لاڈ کر کے نبی دا سجدہ لمبا کراوے حسین ہوندے، تو آپ ڈساں جو اہل بیت چ سین زینب دا چین کونے، عقل دے گھوڑے دی واگ سنبھل، اجامی پوچھ دیں حسین کونے، میں ڈساں ماں حسین کونے، حسین وحدت دی گفتگوے، حسین حقا دی آبروے، حسین میڈی جنت دا مالک، 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 خدا کھیندا اے چار سوے، خدا کھیندا۔ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نہ میں پہلے آکھیا خطیب جھوٹ بولے زبان کٹو، حدیث ہے۔ حضور فرماتے آج میرے کول او فرشتہ آیا پہلی باری، آگے کدی نہیں آیا، پہلی باری آیا، انہیں آ کے میں نے خبر دیتی ہے یا رسول اللہ اللہ پہ یاد ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان الحسن والحسین، میں کیا محلے دے سردار نال تسی بنا کے رکھ دیو، جو محلے چ رہنا ہے تے سردار نال بنا کے رکھو، میں کہ تواڈی عقل اے آدھی ہے جے چاکے چ رہنا ہے، پنڈ چ رہنا ہے، گراں چ رہنا ہے، گراں دے نمبردار نال وڈیرے نال بنا کے رکھو، بنا کے رکھو، جے گراں چ رہنا ہے تے گراں دے وڈیرے نال بنا کے رکھو، جے جنت چ رہنا ہے تے جنت دے وڈیرے نال بنا کے رکھو۔ حسین میڈی جنت دا مالک، خدا اکھیندا اے چار سوئے، اپنے مونڈھیں تے چا کے جے کو نبی کھڈاوے حسین ہوندے، پکڑ کے جیندی انگل کو یارو، پکڑ کے جیندی انگل کو یارو نبی ٹراوے حسین ہوندے، جو لاڈ کر کے خدا دا سجدہ لمبا کراوے حسین ہوندے، تو آپ ڈساں جو اہل بیت چ سین زینب دا چین کونے، عقل دے گھوڑے دی باغ سنبھل، اجامی پوچھ دیں حسین کونے، میں ڈساں ماں حسین کونے، حسین وحدت دی گفتگوے، حسین حقا دی آبروے، حسین میڈی جنت دا مالک، خدا اکھیندا اے چار سوئے، اے پاسبان قرآن نظر دے اے دین حقا دی آبروے، حسین سیندی سخا دا چرچا قدم قدم میں تکو بکوے، حسین نو کے سناد اتے سوار تھی کے قرآن پڑھ دے، شہید ابن شہید جو ہے جرار تھی کے قرآن پڑھ دے، حسین یدہ عمل غسالے، حسین یدہ عمل غسالے، حسین یدہ عمل غسالے، بقائے مسلم دی جستجوے، حسین پرکھن تے وقت لگ سی، حسین دشمن دے روبروے۔ جی وہ شاہ جی ہیں، شاہ جی اگر میں شاہ جی ہاں، میں کہ حضور تے فرمایا میں دو چیزاں چھڑ چلے ہیں، ایک اللہ دا قرآن ہے تے ایک میری آل ہے، تے دو میں کٹھے رہن گے، تو کہ میں شاہ جی ہاں، میں کہ جے شاہ جی ہیں تے پھر قرآن بھی کھا، قرآن تیرے نال ہے کہ نہیں؟ کہ میں وہ دے نیڑے نہیں جاندہ، میں تو بھانگ پینا، میں کہ پھر انہوں جتیاں مارو، شاہ جی نہیں ہے تباہ جی ہے، انہوں لمبیاں پاؤ، انہوں کٹو، اے کوڑ مرندہ ہے، شاہ جی نہیں ہے کون ہے؟ میں کہ حضور نے فرمایا دو چیزاں چھڑ چلیاں، اے دو میں بھاری نے، اے دو میں ایک دوسرے تو جدا نہیں، فرمایا یا رسول اللہ کیڑیاں؟ فرمایا ایک اللہ دا قرآن ہے، ایک میری آل ہے، ایک اللہ دا قرآن ہے، ایک میری آل ہے، ایک اللہ دا قرآن ہے، اے دو وزنی چیزاں نے، وزنی چیزاں نے، وزنی، حضور نے قیمتی نہیں فرمایا، وزنی فرمایا، وزنی تاں فرمایا جو بدلیا نہ جا سکے۔ 5000 دا نوٹ اسیانے بندے بیٹھو، 5000 دا نوٹ قیمتی ہے، وزنی آسانی نال چک قیمتی تے ہے، وزنی نہیں۔ حضور نے فرمایا قرآن وزنی ہے، اہل بیت بھی قرآن چک لیا ہے، تو تسی پوچھ سکتے ہو حدیث چایا وزنی ہے تے آسانی نال چک لیا، فرمایا انج نہیں، تسی سارے چک لیا، بھامے تسی سارے رل جاؤ، ایدی زیر زبر بھی نہیں بدل سکتے، انج وزنی ہے۔ اہل بیت کی میں بدنی، حسین کی میں بدنی، حسین مدینہ چھڑیا نہیں بدلیا، مکہ چھڑیا نہیں بدلیا، کربلا پہنچیا نہیں بدلیا، اکبر دیتا نہیں بدلیا، قاسم دیتا نہیں بدلیا، شار دے دیتا حسین نہیں بدلیا۔ اور میں جو وزنی ہے، میں کہ جو آلے
آل کے حبدار بنے پھرتے ہیں اور آل رسول کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہم آل رسول ہیں۔ بتائیں ان میں کتنے حافظ ہیں، بتائیں ان کے کتنے مدرسے ہیں جو قرآن کا حفظ کرا رہے ہیں، بتائیں، پیش کریں۔ میں نے کہا پھر نہیں ہے تو پھر سنو، 1500 سال کے بعد تاریخی شہادت دینے لگا ہوں، حضور جن میں آل چھوڑ کے گئے، قرآن چھوڑ کے گئے، آج 1500 سال بعد صدی نے ثابت کر دیا آل بھی سنیوں میں، قرآن بھی سنیوں میں۔ تو آل بھی حضور سنیوں میں چھوڑ کے گئے، قرآن بھی حسینی ہو کے یزیدی کمل دھیان دے میں تمرزی آل ہے۔ تو ہر جواری تے ہر نشئی کو آما، اور جنہیں بھانگ پیتی ہوئے انہوں اپنا پتہ نہیں رہندا، نبی دی رشتہ داری دا کی میں پتہ رہے گا، انہوں اپنا ہوش نہیں رہندا، تو انہوں نبی دے یاراں دے کی میں پتہ لگے گا۔ میں کہ حسینی ہو کے یزیدی کمل، اے تعصب دیا ان کا اللہ انہاں دیا سنو پھر سید کو لو شان اہل بیت شان صحابہ۔ حسینی ہو کے یزیدی کمل دھیان دے میں تمرزی آل ہے، تو ہر جواری تے ہر نشئی کو امان دے میں تمرزی آل ہے، اور نشا یزیدی نشا یزیدی نشا یزیدی نشا یزیدی کریں دے بتڑ، نشا حسینی تا کر نہیں سکتے، یزیدی جیندے بھی مویاں لکھے، حسینی مار کے بھی مار نہیں سکتے۔ زندہ باد، واہ واہ۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت، قرآن کا ادب، میری اہل بیت کا ادب۔ اولاد کو سکھاؤ کیا؟ میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت اور ادب سکھاؤ، مودت سکھاؤ، اور قرآن کی تعلیم سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ میں کہہ رہا تھا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھ رہے ہیں حسین کی ہے، اجے بھی کملہ پوچھ رہے ہیں حسین کی ہے۔ رسول نانا بابا علی، کون علی؟ حیدر دے حبدار صحابہ، حیدر دے حبدار صحابہ، حیدر دے حبدار صحابہ، حیدر دے۔ میرے نبی نے فرمایا مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوئے تے ذکر کرو حیدر قرار دا، جے پتہ کرنا ہوئے مومن کیڑا ہے تے منافق کیڑا ہے تے پھر علی دا ذکر کرو، جے بانڈ کرنی ہوئے تے پھر ذکر کرو حیدر قرار دا، مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوئے تے ذکر کرو حیدر قرار دا، جے مومن تے کافر دی کرنی ہوئے ذکر کرو یار غار دا۔ حیدر دے حبدار صحابہ سارے ہن ستاریاں ورگے چنہ ورگے 4 صحابہ، چنہ ورگے 4 صحابہ ہے مسجد دے اندر شہادت علی دی، فضائل جے ویکھو شجاعت دا پیکر، فصاحت بلاغت نفاست دا پیکر، طریقت دا بانی شرافت دا پیکر، عقیدت دا مرکز نوازش دا پیکر، ابو الحسن تیبو ترابے کنیت نبی جاندائے، علی دی حسیت نبی جاندائے۔ نبیان دے سرور دا اعلان سچا، بلا شرط منسی مسلمان سچا، علی مومنان دا ہے نگران سچا، علی مبدد لکھیاں تے لکھیا صحیفہ، صحابہ دا سرخیل چوتھا خلیفہ، مربی تے موسن کل اولیاء دا، لقب جسن ملیا نبی دے بھیرادا، جویں موسیٰ دے نال ہارون پھب دے، ایمیں میرا مولا نبی نال سجدہ ہے۔ حدیث ہے نبی کی، علی تجھ کو مجھ سے نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ کو ہارون کے ساتھ، فرق کتنا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، جویں موسیٰ دے نال ہارون پھب دے، ایویں میرا مولا نبی نال سجدہ ہے۔ بدر احد خندق تے خیبر گواہے، علی سید رتبہ وراء الورائے، ہے نبیان دے سرور دا اعلان سچا، بلا شرط منسی۔ تسی تھک گئے ہو تے میں بھی جا رہے ہیں، بلا شرط منسی تھکنا تے مینوں چاہیے سی نا، بلا شرط منسی مسلمان سچا، علی مومنان دا ہے نگران سچا، بخاری ترمذی تے مسلم دا باب ہے، علی تیرے چہرے نو تکنا ثواب ہے۔ تیری شان دا آیتاں چ ورود ہے، تیرے بیوی بچیاں تے لازم درود ہے،
حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو داج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، حیا دی ملکہ بطول زہرا، حیا دی ملکہ بطول زہرا، تہار تاندا اصول زہرا، حسن حسین دے ہوبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا۔ اب اہل بیت کا تیسرا فرد سنیے، خزاں کے دور میں خوشبو چمن کہتے ہیں، فضائے تند میں عاشقی کی پھبن کہتے ہیں، امن کی بزم کا موضوع سخن کہتے ہیں، ابن سید جسے شاہ زمان کہتے ہیں، ہم اسی ذات مقدس کو حسن کہتے ہیں۔ اسی چھڑے حسینی سنی نہیں، اشنی حسینی سنی، ہاں چھڑے حسینی نہیں بلکہ کیا ہاں خزاں کے دور میں خوشبو چمن کہتے ہیں، فضائے تند میں عاشقی کی پھبن کہتے ہیں، امن کی بزم کا موضوع سخن کہتے ہیں، ابن سید جسے شاہ زمن کہتے ہیں، ہم اسی ذات مقدس کو حسن کہتے ہیں۔ توجہ، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھتے ہیں حسین کیے، حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھتے ہیں حسین کیے، حیران سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے۔ میں نے پریشانی ہوئی جڑے حسینی نہیں بولے۔ چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشتے نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، نوکے سنا پہ جس نے سنایا کلام حق، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا۔ حیران نے سب یزیدی ٹولے، حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے، اللہ کا حبدار حسین بن علی ہے، قرآن کا طرفدار حسین بن علی ہے۔ جڑے کھڑے ہو تواڈی عقیدتاں نو سلام، تواڈی محبت نو سلام، اے تے تسی بھی بولنا ہے اللہ کا حبدار حسین بن علی ہے، قرآن کا طرفدار حسین بن علی ہے، حیدر کی وہ للکار حسین بن علی ہے، قرآن کا طرفدار حسین بن علی ہے۔ اور یزید سے پوچھو، یزید کی اولاد سے پوچھو، یزید سے پوچھو اب جائے گا کدھر، جنت کا تو سردار حسین بن علی ہے۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، اے خلافت راشدہ دا نعرہ لگایا، میں نے شعر یاد آ گیا، جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اج دین تے نہیں آیا، او صدیق دا سچ مشکوک دا وقت سچ زمین تے نہیں آیا۔ عقیدتوں کے باب میں کہ دین کے نصاب میں، نظر میں یا حجاب میں، میرے تو ہر حساب میں حضور کے جو یار ہیں، وفا کے تاجدار ہیں، انہی کے بیڑے پار ہیں جو کہتے بار بار ہیں حق جار یار ہیں۔ نہیں ڈنڈی نہیں، حق جار یار ہیں، حق جار یار ہیں، صدق کا تاجدار، صدق کا تاجدار، عدل کا پہرے دار، حیا کا علمدار اور حیدر قرار ہے جن کو ان سے پیار، تو بولے میرے یار حق جار یار، حق جار یار، حق جار یار۔ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، پھول ماریں گے نہ آخری ربائی حضرت صاحب تشریف لے آئے، پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے، اصحاب ولی ماریں گے، جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی، جو بھی کرتے ہیں امی عائشہ پہ تبرہ بازی، جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی، ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے۔ عجیب لوگ ہیں حضرت صاحب، عجیب لوگ ہیں۔ آئے ہاں واہ بھائی واہ،
واہ بھائی واہ. سلام حضرت. پڑھتا ہوں جی آخرین دوبارہ پڑھو. میں کہ سن عجیب لوگ ہیں جنت کے خواب رکھتے ہیں صحابہ سے بغض بھی کھانا خراب رکھتے ہیں وہ بلا رسول اللہ سے کس طرح کنیکٹڈ ہوں جو سم تو ٹھیک مگر موبائل خراب رکھتے ہیں. صاف لفظوں میں نے پیغام دیا ہے زدان میں پال بندے دا پتر بن. زدان میں پال بندے دا پتر بن. من منج نبی دی گال بندے دا پتر بن. اوقات تیری کیے رکھنا ہے قدورتا اس یار غار نال بندے دا پتر بن. دل وچ جے تیرے ہوب نہیں اصحاب مصطفیٰ دی. دل وچ جے تیرے ہوب نہیں اصحاب مصطفیٰ دی. جا شجرہ نسب سنبھال بندے دا پتر بن. شالا پاکاں واسطے پاک ہوئے نہ سوچ بے ڈھنگی ہوئے جڑا پاکاں دا گستاخ ہوئے نہ جڑا سنگی ہوئے دل عدب دا عاجز مرکز ہوئے روح عشق جرنگی ہوئے اوکو مل دی ہو با صحاب دی ایچ دی اماں چنگی ہوئے. حضرت امام زین العابدین جا رہے تھے ساتھ میں کسی بدبخت نے چلتے ہوئے آپ کو گالی نکال دی. غلام ساتھ تھا غلام نے تلوار نکال لی. فرمایا حضرت حکم دے اس کی گردن نہ اڑا دوں آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. پانو گال کڈی. آپ نے اس بندے دا ہاتھ پکڑیا مہمان خانے چلے گئے. فرمایا ایتھے بے دودھ لے کے آئے دودھ پیش کیتا کھجوراں لے کے آئے کھجوراں پیش کیتیاں. فرمایا اے اللہ دودھ پی اے اللہ کھجوراں کھا اے اللہ دودھ پی اے اللہ کھجوراں کھا. غلام نے ہاتھ بننے قدماں دے ہاتھ رکھ کے آدھے حضرت سمجھ نہیں آئی او گالاں پہ کٹ دے تو سا دودھ پہ پیوان دے ہو او گالاں پہ کٹ دے تو سا کھجورا پہ کھوان دے ہو. امام نے فرمایا او نے گال کٹ کے اپنی ماں دا پتہ دیتا ہے میں خدمت کر کے اپنی ماں زہرا دا پتہ دیتا. اوکو مل دی ہو بس آپ دی ہے جدی اماں چنگی ہوئے پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے مجتہد ماریں گے اس کی پیشانی کو چومو. اے تانوں سبق دے کے جا رہا سبق اس کی پیشانی کو چومو اور گلے لگ جاؤ. ذکر صحابہ سن کر جو شاد ہوا کرتے ہیں گستاخ صحابہ سے بچو ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں. پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے مجتہد ماریں گے صحابہ والی ماریں گے جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے. حیات باقی ملاقات باقی اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. ہم نے تو دیا جلا کے سر راہ رکھ دیا. وآخر دعوانا ان الحمد.